بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، آقا کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور دست ادب جوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات سے مجھے بے حد محبت ہے، آپ کی ذات سے بے حد الفت ہے، آپ کی ذات سے بے حد پیار ہے، میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے میں آپ کا حکم ضرور مانوں گا، آپ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم ایسا کرو کہ جا کر اپنی ماں کا گلا کاٹ ڈالو۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور سیدھا ماں کی طرف چل دیے۔ حقیقت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی محبت کا امتحان لے رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ والدین سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت کرتا ہے یا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب تلوار اٹھا کر حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی طرف چل دیے تو پیچھے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے طلحہ، میں تو تیری محبت کا امتحان لے رہا تھا، یہ تیری آزمائش تھی، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ حقیقت میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، رشتے کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ جاؤ اپنی ماں سے ملو، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس واقعے کے بعد حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ناظرین، اسلام بھی اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تعلق والوں کی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ جب بیمار ہوں، جب پریشانی آئے، جب ان کو مصیبت آئے، کسی تکلیف میں گھرے ہوں تو ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کے دکھ درد میں شرکت کرنی چاہیے۔ اگر بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ الغرض جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرمایا، یہ چل دینے والا ہے، اس کے آخری لمحات ہیں، اس کی وفات قریب ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ورثاء کو حکم صادر فرمایا کہ جب یہ اس دنیا سے چلا جائے تو مجھے اطلاع ضرور کر دینا، مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جاتے ہی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آ گیا، بے ہوشی ختم ہوئی۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، کیا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے نہیں آئے تھے؟ کیا مجھے پوچھنے نہیں آئے تھے؟ ابھی تک نہیں آئے؟ حضرت طلحہ بن برا کو بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت آپ بے ہوش تھے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے خود ہی دفن کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ کرنا۔ میرے محلے میں یہودی رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے نفرت کرنے والے دشمن رہتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے رات یہاں تشریف لائیں تو ممکن ہے کوئی بدبخت، کوئی یہودی ان کو تکلیف نہ دے، ان کو ایذا نہ دے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، آپ کا انتقال ہوا، تو رشتہ داروں نے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، نہلا دھلا کر کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کر دیا، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اور الغرض صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، جب معلوم ہوا قبر پر گئے، دعا میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ، تو اس سے ایسے مل کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو، یہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ یہ محبت کا انعام ہے جس میں انسان کو محبوب کے علاوہ اور کچھ نہیں بھاتا۔ محبت اگر آ گئی تو سارے عمل آ جائیں گے۔ اس محبت کے واسطے اعمال پر محنت مانگی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار
اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس امر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں واضح فرما دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائیوں بہنوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، خونی رشتوں، خاندانوں، مناصب اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب، رغبت اور محبت کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنا ایمان ہے۔ گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ گئی ہے، مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی تک زیادہ اور مضبوط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے خالصتاً محبت، عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کل بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمارے مقدر کرے، آمین۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اصلاح کی نیت سے آگے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔